الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے فرضیت روزہ کے متعلق کچھ باتیں گوشے گزار کی تھیں، یعنی روزہ کی فرضیت کا تاریخی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے نماز کی فرضیت کا تاریخی جائزہ، مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی معروف و مشہور ہے، سبھی حضرات جانتے ہیں کہ نماز کی فرضیت ہجرت مدینہ سے 16 ماہ قبل، جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اوپر بلایا، تو سیرت ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اسی سفر کے دوران بیت المقدس کے اندر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے مکے کے اندر، تو پروردگار عالم نے جبریل امی کو بھیجا، اور 2 دن تک جبریل امی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات اور اس اوقات کے اندر نماز کو کس طرح پڑھی جائے اس کی تعلیم آپ نے دی، اور آپ کو نماز جبریل امی نے سکھائی۔ پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھنا سکھایا، اور دوسرے دن آخر وقت کے اندر نماز پڑھنا حضرت جبریل امی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر نماز پڑھتے رہے ہجرت سے قبل، لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز کے اندر اپنا چہرہ کس جانب کیا کرتے تھے؟ آیا خانہ کعبہ کی جانب یا بیت المقدس کی جانب؟ آپ سنتے ہوں گے کہ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، حالانکہ یہ مکمل طور پہ درست نہیں کہا جا سکتا کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ابراہیمی کی تجدید کر رہے تھے مکے کے اندر، وہاں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناتے ہیں حالت نماز کے اندر، تو یہ اسلام کا ایک امتیازی وصف اور اس کا ایک خاص شعار نہیں بن پاتا، کیونکہ مکہ کے مشرک اور کافر بھی خانہ کعبہ کو ہی اپنا قبلہ تصور کر رہے تھے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ ٹھہرا کرتے کہ اس طرح آپ کی پوزیشن ہوتی نماز کے حالت میں کہ بیت المقدس بھی سامنے ہوتا اور خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا، تو گویا کہ استقبال القبلتین کا معاملہ تھا۔ مکمل طور پہ صرف بیت المقدس کو ہی آپ قبلہ
نہیں بنا رہے تھے. یا بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے مقام ابراہیم کے سامنے ٹھہرتے اور اس طرح ٹھہرتے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا، چونکہ جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ابراہیم ہے، اس کا سمت جو ہے وہ بیت المقدس کی جانب ہے. لہٰذا آپ کی پوزیشن کچھ اس طرح ہوتی کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا. تو اس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا مکمل طور پہ کہ قبلہ اول بیت المقدس ہی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یہ دشواری پیش آ رہی تھی کہ اگر خانہ کعبہ کو قبلہ بناتے ہیں تو مشرک اور کافر بھی خانہ کعبہ کو ہی اپنا قبلہ تصور کر رہے تھے. اس بنیاد پہ آپ نے بیت المقدس کی جانب اپنا رخ کیا. جب اللہ کے رسول مکے سے مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو اس کے بعد پہلی ہجری کے آخری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اب تک جتنی بھی نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں، گویا کہ مغرب کو چھوڑ کر کے جتنی بھی نمازیں تھیں وہ تمام کی تمام نمازیں 2 رکعت ہی تھیں. پہلی ہجری کے آخری میں ظہر، عصر اور عشاء کے اندر 2 رکعتوں کا اضافہ کیا گیا. تو اب فجر 2 رکعت ہو گئی جو پہلے سے تھی، اور ظہر 2 کی جگہ 4 ہو گئی، عصر 2 کی جگہ 4 ہو گئی، اور مغرب پہلے سے 3 تھی اور عشاء 2 کی جگہ 4 رکعت قرار دے دی گئی. یہ پہلی ہجری کے آخری ایام کے واقعات ہیں. اس کے بعد سن 2 ہجری کے اندر تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا. سن 2 ہجری کے اندر شعبان کے مہینے میں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ یہود و نصارہ کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور جو مشرکین تھے وہاں مدینے کے اندر ان کا قبلہ خانہ کعبہ تھا. اب مشرکین کا مذہب اور یہود و نصارہ کا مذہب اگر دونوں کو کمپیئر کریں تو مذہبی اعتبار سے یہودیت کو، نصرانیت کو شرک و بت پرستی کے اوپر تفوق حاصل تھا، ان کو ایک درجہ فضیلت حاصل تھی. لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اپنے اجتہاد سے کوئی وحی جلی کی نسبت سے کوئی حکم نہیں آیا تھا، ہو سکتا ہے وحی خفی ہو، اللہ کے رسول کو بتلایا گیا ہو، القاء کیا گیا ہو، لیکن قرآن کے اندر ایسا کوئی حکم نہیں تھا کہ آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس کی جانب کر کے نماز پڑھیں. لہذا اللہ کے رسول نے مشرکین کا جو کعبہ قبلہ تھا اس کو چھوڑ کر کے آپ نے یہودیت اور نصرانیت کا جو قبلہ تھا بیت المقدس، آپ نے اس جانب منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کیا. اور یہ سلسلہ تقریباً 16 یا 17 ماہ تک چلتا رہا کہ آپ نے حالت نماز کے اندر اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا، خانہ کعبہ کی طرف نہیں کیا. جب مکے میں تھے تو استقبال القبلتین ممکن تھا، لیکن مدینے میں استقبال القبلتین یعنی ایسی سمت میں کھڑے ہوں کہ جہاں پہ بیت المقدس بھی قبلہ بن جائے اور خانہ کعبہ بھی قبلہ بن جائے، یہ ممکن نہیں تھا. اسی لیے کہ یروشلم مدینے سے شمال کی جانب واقع ہے اور مکہ مدینہ سے جنوب کی جانب واقع ہے. تو یہاں پرابلم یہ تھا کہ اگر آپ بیت المقدس کی جانب منہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے پشت کی جانب، اور اگر خانہ کعبہ کی جانب منہ کرتے ہیں تو یروشلم یعنی بیت المقدس پشت کی جانب آ جاتا ہے. تو یہاں استقبال القبلتین ممکن ہی نہیں تھا. اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جس قبلے کو چوز کیا وہ قبلہ تھا بیت المقدس.
16 یا 17 مہینے کے بعد ظہر کی نماز کے اندر، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے ظہر کی نماز کی مسجد بنی سلمہ کے اندر، اس موقع سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور اس سے قبل ہی اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے، اور بار بار اس خواہش میں آپ اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ کب حکم نازل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھانا دیکھ رہے تھے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اب ہم آپ کا قبلہ بدل دیتے ہیں کہ جس قبلے کی آپ کو خواہش ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ وُجُوهَكُمْ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ تو اب جو ہے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لو، اور جہاں کہیں بھی رہو، اب سے جس علاقے کے اندر بھی رہو، اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو ہی بناؤ، مسجد حرام کو ہی بناؤ۔ لہذا اللہ کے رسول ظہر کی نماز کے اندر تھے، امامت فرما رہے تھے، مسجد بنی سلمہ کے اندر ظہر کی 2 رکعت آپ ادا کر چکے تھے، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور آپ نے 2 رکعت نماز آخری کی خانہ کعبہ کی جانب مڑ کر کے ادا کیا۔ اس طرح نماز کی جو مختلف حالتیں ہوئی ہیں، یعنی 3 حالتیں نماز کے اندر گزری ہیں، نماز پہ 3 احوال گزرے ہیں، ان 3 احوال میں سے یہ پہلا مرحلہ تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا یہاں پہ۔ اب آگے قرآن مجید نے کہا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہی ان کے پروردگار کی جانب سے حق ہے۔ انہو کے اندر جو ہو کا مرجع ہے وہ مسجد حرام، بعض مفسرین نے کہا کہ مسجد حرام ہے اس کا مرجع، یعنی ان کو بھی، یہودیوں کو بھی معلوم تھا، نصرانیوں کو بھی معلوم تھا کہ اصل میں جو قبلہ اول ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، اور اس کے بعد تمام کے تمام انبیاء بنی اسرائیل کا جو قبلہ اول ہے وہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے، جیسا کہ تورات کے اندر بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے، اور بعض علماء نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تورات سے ہی کہ ان تمام کے تمام انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہوا کرتا تھا۔ وہ یروشلم کے اندر بیت المقدس میں ہوتے ضرور تھے، لیکن اپنی سمت وہ خانہ کعبہ کی جانب کیا کرتے تھے۔ اور اس کی مزید تشریح اور تفصیل علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ الرأی الصحیح فی من هو الذبیح کے اندر کیا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے کیا ہے کہ ذبیح کون ہے۔ اس رسالے کے اندر انہوں نے اس بات کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ اصل میں قبلہ اول بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہی تھا شروع سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کا بھی قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، بیت المقدس کی تعمیر کیا، اور پھر اس کو قبلہ بنایا۔ لیکن جو اصل میں قبلہ تھا شروع سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں
نوح علیہ السلام کے زمانے میں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں تمام کا قبلہ یہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ انہ الحق من ربہم، یہ یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ اصل میں حق بات یہی ہے کہ قبلہ اول یعنی سب سے پہلا قبلہ جو ہے تمام انبیاء کا یہ خانہ کعبہ ہی تھا شروع سے، لیکن یہ لوگ حق کو جانتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ پہلا مرحلہ تھا جو تحویل قبلہ کی شکل کے اندر نماز کے اندر جو ہے ہوا۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے اذان کا۔ اب تک مسلمان اندازے سے وقت پہ آتے اور تنہا فرداً نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 2 ہجری کے اندر اس بات کی خواہش ہوئی کہ کیوں نہ مسلمانوں کو جماعت کے لیے بلایا جائے، مسجد کے اندر مسلمانوں کی جماعت ہو۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا بوق یعنی الارم بجایا جائے، کسی نے کہا کہ کسی علم کو کھڑا کر دیا جائے نماز کے وقت مسجد میں، لوگ دیکھ کر کے حاضر ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے ان تمام کو ناپسند کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ایک آدمی کو بھیجا جائے محلے کے اندر اور وہ آواز لگائے کہ الصلاۃ جامعۃ، اور اس آواز کو سن کر کے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو پسند کیا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر اذان کے تمام کلمات سنے، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے بیان کیا کہ اللہ کے رسول، میں نیم خوابی اور نیم بیداری کے عالم میں تھا کہ ایک شخص میرے سامنے آ کر قبلہ کی جانب کھڑا ہوا، سبز لباس میں وہ ملبوس تھا، اور اس نے اذان کے یہ کلمات کہے جو ہم مروجہ آج جو اذان کے کلمات ہے وہ تمام کے تمام کلمات اس صحابی نے دہرائے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اس آدمی نے توقف کیا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے پھر وہی کلمات دہرائے، اور حی علی الفلاح کے بعد اس نے قد قامت الصلاح کا اضافہ کیا جو اقامت میں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس صحابی نے اس خواب کو بیان کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں نے بھی یہی کلمات سنے ہیں خواب کے اندر، لیکن میرے انصاری بھائی نے خواب بیان کرنے میں سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کلمات کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا جائے، اور حضرت بلال کو یہ کلمات سکھلائے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اذان دیا، اور اس کے بعد یہ مروجہ اذان اور اقامت کی شکل جو آج تک ہمارے درمیان موجود ہے، یہ دوسرا مرحلہ تھا جس سے یہ نماز گزری۔ جو تیسرا مرحلہ تھا وہ یہ کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ مقتدی جو ہے نا، مقتدی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جو لوگ امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک ہے مسبوق، ایک ہے مدرک، اور ایک ہے لاحق۔ مدرک وہ ہے جو شروع سے نماز میں حاضر رہا آخری تک امام کے ساتھ۔ مسبوق وہ ہے جو کچھ رکعتیں ہو گئیں، اس کے بعد نماز میں شامل ہوا امام کے ساتھ۔ اور لاحق وہ ہے جو پہلے سے شامل تھا لیکن بیچ میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد وضو بنا کے آ کے پھر وہ داخل ہوا۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جو مسبوق، جس کی کچھ نمازیں چھوٹ جاتی تھی، کچھ رکعتیں، وہ آتا اور بازو والے نمازی سے پوچھتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، وہ اشارے سے بتلا دیتا کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 1 رکعتیں ہوئی ہیں۔ تو پہلے وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کر لیتا مسبوق، بعد میں آنے والا، اور بعد میں امام کے ساتھ مل کر کے وہ سلام پھیر لیتا۔ یہ شکل و صورت چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور وہ ڈائریکٹ ان کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تھیں، وہ نماز میں شامل ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب سلام پھیر دیا تو جو جتنی رکعتیں حضرت معاذ کی چھوٹ گئی تھی، انہوں نے بعد میں اس کو ادا کیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت معاذ کو تو آپ نے فرمایا کہ معاذ نے تمہارے لیے بہترین طریقہ بتلا دیا ہے، لہٰذا تم لوگوں کو چاہیے کہ حضرت معاذ نے جس طرح نماز ادا کی ہے تم لوگ آئندہ سے اگر تمہاری نماز کچھ رکعتیں چھوٹ جائیں تو تم بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو اپنا عمل بنا لو اور تم بھی ایسا ہی کرو۔ تو یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ تو اس طریقے سے نماز 3 مراحل سے گزری، جس طریقے سے روزہ 3 مراحل سے گزرا۔ تو یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنی تھیں کہ نماز کی فرضیت کا جو تاریخی جائزہ ہے، کس طریقے سے نماز کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں اور اس کے کیا اسباب تھے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔